یہ حضرت ابو جندل بھی نوجوان تھے، حضرت ابو بصیر بھی نوجوان تھے، عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہی غالب آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یوں غالب ہوا کہ وہاں پہ ان کی جمعیت ہی ٹوٹ گئی، ان کا لشکر ہی ٹوٹ گیا۔ یہ شہر ایسا شہر ہے یہاں قیامت تک ان کا کوئی بندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہی حال موجودہ دور کے لوگوں کا ہے، ان کو بھی یہ دنیاوی مال و دولت جو ہے وہ حق کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ہاں جی، ہمارے لوگ کئی سارے دینی فکر والے لوگ بھی کسی کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی سیدھا کام بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود اتنا مال و دولت ہے اس کے پاس۔ تو بھئی مال و دولت کا آنا جو ہے نا، یہ ہر بار اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام نہیں ہوتا، کئی بار امتحان ہوتا ہے، کئی بار بطور عذاب کے بھی دیے جاتا ہے۔ بدر میں جو مارکہ ہوتا ہے اس میں ان کی پہلی صف پوری 70 بندوں کی وہی مارے جاتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق سنائی اور انہوں نے مخالفت کی، مخالفت بھی اتنی بڑھی کہ وہ اندھی دشمنی تک پہنچ گئی، تو کفار مکہ جو ہیں وہ اپنے پاس ہر چیز کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے دنیاوی مال و دولت اور شہروں میں نہلے دہلے پھرنا اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اپنے تئیں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ بہت ہی ایسا لیتے تھے جیسے کہ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عذاب کی جو وعید تھی اس کو وہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ وہ نہیں ایسا، اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی، اگر یہ سچا دین ہوتا تو ہم تو اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہم تو اس دعوت کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اس دعوت کو پنپنے نہیں دے رہے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اتنی نعمتیں ہمیں دیتا، ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر نہیں آتی؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے پھر ہم اگر دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، اس کے نبی کے دشمن ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کو دے رہا ہے سارا کچھ۔ ان مومنوں کو، ان اہل ایمان کے پاس تو کوئی شے ایسی دکھائی نہیں دیتی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس طور پر یہ چیز جو ہے ان کا زیادہ دماغ خراب کر گئی، سمجھایا نا جی؟ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، آزمائش در آزمائش تھی ان کے لیے، اور یہی حال موجودہ دور کے لوگوں کا ہے، ان کو بھی یہ دنیاوی مال و دولت جو ہے وہ حق کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ہاں جی، ہمارے لوگ کئی سارے دینی فکر والے لوگ بھی کسی کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی سیدھا کام بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود اتنا مال و دولت ہے اس کے پاس۔ تو بھئی مال و دولت کا آنا جو ہے نا، یہ ہر بار اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام نہیں ہوتا، کئی بار امتحان ہوتا ہے، کئی بار بطور عذاب کے بھی دیے جاتا ہے تو اس کے پاس مال و دولت، ہاں جی، جیسے قارون جو ہے اس کے پاس کتنا مال تھا، لیکن وہ ایک وقت آیا کہ وہ دھنسا دیا گیا۔ فرعون تھا، حکمران تھا، کتنا مال تھا اس کے پاس، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ڈبو دیا گیا۔ جی، یہ مال و دولت جو ہے نا، مال و دولت پاس آئے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ جائے قارون کی طرح، مال و دولت پاس آئے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اکڑ جائے، تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پچھلی قوموں کا نکلتا رہا ہے، جو اس قوم میں بھی نکل رہا ہے، نتیجہ وہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان کو، عطا امر اللہ، یہاں صیغہ ماضی کا لایا گیا، مضارع کا نہیں لایا گیا، مطلب یہ ہے کہ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ صاف ہونے والا ہے، اب ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کی جتنی بھی جو نیلے دہلے پھرتے ہیں وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا، عطا فرمایا کہ وہ آ چکا ہے بس۔ ہاں، امر اللہ، اللہ کا امر، یہ ذہن میں رہے، یہاں لفظ امر لایا گیا، یہاں پہ لفظ عذاب نہیں لایا گیا کہ اللہ کا عذاب، بلکہ لفظ امر لایا گیا۔ لفظ امر لانے میں بھی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس کو آپ عربی زبان میں ترکیب کہہ لیں یا پھر انگریزی میں اس کو پروسیس کہتے ہیں، وہ کہہ لیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جہاں کہیں بھی
اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دعوت حق سنانے کے لیے بھیجتا تھا، جب ان کی مخالفت جو ہے وہ دشمنی تک پہنچتی تو وہ مخالفت دشمنی تک یہاں تک پہنچتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو شہید کرنے پر آمادہ ہو جاتے، اس کی جب عین تیاری کر چکے ہوتے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیتا۔ یہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا ہے، ان کو تو آگ میں ہی ڈال دیا گیا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے ماننے والوں کو لے کر کے یہاں سے رات کے حصے میں نکل جائیں۔ یعنی پھر وہ ہجرت کا حکم پہلے آتا ہے، عذاب بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ضرور رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو پھر غیبی کوڑا برساتا تھا ان پر، اپنے نبی کو اور اب ان کے ماننے والوں کو ہجرت کا حکم دے کر کے، کہ پچھلوں پر جو ہے وہ غیبی کوڑا برستا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی فوج آتی، وہ آ کے ان کا کام تمام کر دیتی، یا پھر معاملہ ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیتا۔ نکالنے کے بعد پھر ان کے جانے کے بعد بھی دعوت حق جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، دعوت حق جو ہے وہ چلتی رہتی، انہی لوگوں میں ہی چلتی رہتی، انہی کے لوگ کلمہ پڑھتے رہتے، بعد میں جو ہے نا ان کی جمعیت اتنی مضبوط ہو جاتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا۔ یہ بالکل بعین ہی وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کریم آقا علیہ السلام یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، یہاں میں بالکل آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہے، آقا علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ اب بتائیں، ہجرت کا حکم پہلے بھی تو دیا جا سکتا تھا، لیکن عین اس وقت ہجرت کا حکم آ رہا ہے کریم آقا علیہ السلام کو جب وہ پوری منصوبہ بندی کر چکے ہیں، دارالندوہ میں ان کی میٹنگ ہو چکی ہے، شیطان آ کے ان کو مشورے دے چکا ہے، اور آقا علیہ السلام کے گھر کا چاروں طرف سے ننگی تلواروں کے ساتھ گھیراؤ کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ دکھانا بھی تھا کہ محبوب پیارے، آج ہم ان دشمنوں کے بیچ سے آپ کو نکال کر کے لے جا رہے ہیں، تو پورے مدینہ پہنچنے تک کی آپ کی حفاظت ہم یوں ہی کریں گے۔ ہاں، یہ چاہے جناب غار کے دروازے پہ پہنچ جائیں، چاہے پیچھے بھاگتے ہوئے آ جائیں، جہاں کہیں بھی یہ پہنچیں گے محبوب پیارے جیسے ہم نے یہاں حفاظت۔ اللہ اکبر، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت کار فرماتی کہ حبیب کریم علیہ السلام کے دل کو تسلی دی جائے اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا جائے۔ عین دشمنوں کے نرغے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو لے جا رہا ہے بڑے محفوظ ترین طریقے کے ساتھ۔ اور پھر جب وہاں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا، جب غار کے دروازے پر پہنچے وہاں بھی وہ اندھے ہو جاتے ہیں، عقلیں ان کی معاف ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، بالکل آقا علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غار اللہ تعالیٰ لے جائے تمام احباب کو، وہاں بھی لے جائے اور آگے بھی لے جائے۔ جی، یہاں سے وہاں تک پہنچنا تو آسان ہوتا ہے، پھر آگے وہاں سے اوپر چڑھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، میرے جیسے مسکین رہ ہی جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو وہاں پہنچ کے آپ دیکھیں گے بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، ہاں جی، وہاں کھڑے ہو کے آپ دیکھیں گے بالکل اندر جو ہے نا بندہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا، اوپر کھڑے ہوئے بندے کو سامنے دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یوں اندھا کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مکڑی جو ہے وہ جالا بناتی ہے، ایک کبوتری جو ہے 2 انڈے رکھ دیتی ہے، ہیں جی، بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا دفاع ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کیا تو کیسے کیا ہے؟ ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے اور کبوتری کے 2 انڈوں کے ذریعے، کبوتری نے انڈے دے دیے اور وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کریم آقا علیہ السلام کو حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیچھے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا کہ ان پر عذاب آ جائے گا، ان پر عذاب آ جائے گا، وہ پچھلے جو ان کو بھی کہا گیا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، وہ بھی بار بار کہتے ہیں ہاں جی کب آ رہا ہے عذاب جی، تو اب پھر عذاب ان پر آیا کیوں نہیں؟ وہ عذاب جس کی وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کی طرف سے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تو ظاہری بات ہے ان کو دھمکاتے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا، تو پھر وہ عذاب جو ہے وہ آیا کیوں نہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ امر جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا امر آئے گا۔ ہاں جی، وہ اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد وہاں مومنین تھے، کچھ کمزور لوگ تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے یہ سنت جاریہ رہی ہے، جب تک سارے نکل نہ جائیں اللہ عذاب بھی نہیں دیتا۔
ہیں، لیکن یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیسے نکالا ہے، لفظ امر جو ہے وہ کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ لفظ امر جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے۔ وہ یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے، حضور تو تشریف لے گئے لیکن آقا علیہ السلام کی دعوت یہاں پہ تعطل کا شکار نہیں ہوتی، حضور کی دعوت پہنچتی رہتی ہے لوگوں کو، لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہاں آ کر کے آقا علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ مشرکین نے کہا، مشرکین میں سے جو معاہدہ کرنے والا بندہ تھا جس کو اغوان کہتے ہیں، ہاں جی، وہ معاہدہ کرتے ہوئے شک لکھوا رہا ہے کہ آپ کا کوئی بندہ بھاگ کے مدینہ سے ہمارے پاس آتا ہے، یعنی ان کے جو مشرکین رہتے تھے ان کا کوئی بندہ بھاگ کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے، آپ مطالبہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم واپس کریں، ہاں ہمارا کوئی بندہ یعنی کہ مکے کا رہنے والا بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اگر وہ بھاگ کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ آپ ہمارے بندے کو واپس بھیجیں، یہ شرط انہوں نے لکھوائی۔ اچھا، ابھی یہ زبانی کلامی بات یہ ہوئی تھی، تحریری معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اسی سہیل، یہ جو سہیل بن عمرو تھا، اس کا سگا بیٹا حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زخمی حالت ہے ان کی، یہ جناب وہاں سے گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس نے جیسے دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ نہیں جی، اسے آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ابھی تک تحریری معاہدہ تو نہیں ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ 3 سے 4 بار آقا علیہ السلام نے یہ بات تکرارن فرمائی، میں کہ اسے چھوڑ دو، وہ مانا نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے دکھی حالت میں آقا علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے پھر ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ تو مجھے پھر شرک کی طرف لوٹنے پر مجبور کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور آقا علیہ السلام نے ان کو جانے کا فرمایا۔ اب جب جا رہے ہیں تو معاملہ یوں ہے، جاتے ہوئے ان کا منظر یوں ہے کہ ایک طرف جو ہے نا حضرت ابو جندل کا سگا باپ جا رہا ہے سہیل بن عمرو، اور دوسری طرف حضرت عمر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جاتے ہوئے حضرت ابو جندل کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تلوار کا جو دستہ ہے نا وہ والا وہ ان کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نا، تلوار کا جو دستہ ہے وہ ان کی طرف بڑھا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، یعنی کہ مقصود حضرت عمر کا یہ تھا، اشارہ یہ دے رہے تھے کہ تلوار پکڑو اور ابا کا کام تمام کر دو۔ لیکن پریشانی کا عالم تھا یا کیا معاملہ تھا، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی توجہ نہیں کی اس بات کی طرف۔ اچھا، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہیں پر پھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل بھی نوجوان تھے، حضرت ابو بصیر بھی نوجوان تھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کو لایا جاتا ہے، آپ کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے اسی معاہدے کی وجہ سے۔ جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں تو زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہی مکہ مکرمہ میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہاں سے فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں مکہ سے اور مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو پیچھے سے مشرکین پہنچ جاتے ہیں لینے کے لیے۔ وہ آگے کہتے ہیں جی یہ ہمارا بندہ بھاگا ہوا ہے، 2 بندے آئے مشرکین کے، یہ ہمارا بندہ بھاگ کے آیا تو آپ معاہدے کے تحت واپس کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی انہیں فرمایا کہ تم وہی رہو، جی جب اللہ تعالیٰ آسانی والا راہ نکالے گا تمہارے لیے تو تم آ جانا۔ لیکن یہ یہاں سے چلے تو گئے ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ۔ ان دونوں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، وہاں پہ کھجوریں کھا رہے تھے بڑے مزے کے ساتھ۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار یہ تلوار تھی بڑی مضبوط لگ رہی ہے، ہاں جی آپ کو پتہ تھوڑا سا کسی کو وہ کیا جائے تو وہ آگے والا بھی مشک جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بھی پھوتی دماغ، پھوتی سمجھتے ہیں نا، جو شوخا ہو ہے تو وہ ایسے دماغ کا بندہ ہو تو وہ ذرا تھوڑا سا پھیل جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بڑی لڑائی لڑی میں نے اس کے ساتھ، بڑا یہ تو میں نے تو اسپیشل منگوائی تھی کسی علاقے سے، اس طرح کی باتیں کی۔ اس نے کہا ذرا دکھاؤ تو، اس نے جناب دکھائی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جناب تلوار پکڑی اور سیدھا جناب اسی کی گردن اتار دی وہیں پہ، اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جیسے ٹھنڈا ہوا تو دوسرا جو تھا وہ سٹ پٹ بھاگا، وہ بھاگا سیدھا مدینے آیا، پیچھے سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جب مدینہ پہنچتا ہے تو بالکل ایسے سمجھے کہ مرنے والا تھا یہ۔ اس نے کہا کہ بس آقا علیہ السلام کو کہنے لگا بس میں تو مر ہی گیا، میرے دوست کو بھی ساتھی کو بھی مار دیا اس نے ابو بصیر نے، اور لگتا نہیں کہ میں بچوں گا، میں بھی مارا گیا بس ابھی۔
پیچھے سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھتے ہی حضور نے فرمایا کہ یہ تو لڑائی شروع کروائے گا، فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو بھی سمجھائے۔ بس یہ حضور کا فرمانا تھا۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ دوبارہ پھر فیصلہ ہوگا کہ مجھے دوبارہ پھر ان کے حوالے کر دی جائے، 2 بار بھاگ کے آیا ہوں، تیسری بار پھر پکڑا گیا تو پھر تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے میرے ساتھ۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جناب نکلتے ہیں، تیز قدموں کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، سیدھے سیف البار جمبو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سمندر ہے وہاں کا، کتنے 100 کلومیٹر دور ہے وہاں سے، مدینہ منورہ سے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا اکیلے پہنچتے ہیں وہاں، ایسا یہ خبر جو ہے نا وہ ہر طرف پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اپنا وہاں خیمہ لگاتے ہیں، خیمہ لگا کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں سے بھاگتے ہیں اور سیدھے وہیں پہنچتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کے نوجوان طبقہ جو ہے، یہ جیسے جیسے دعوت ان کے دل پر اثر کرتی ہے، یہ یہاں سے بھاگتے ہیں سیدھے حضرت ابو جندل کے پاس۔ ان کو پتہ ہے کہ معاہدہ ہوا ہے، مکہ میں رہتے ہیں تب بھی نہیں بچتے، مدینہ جاتے ہیں تب بھی واپسی ہوگی، پھر انہیں کے ہتھے چڑھیں گے، تو کیوں نہ ہم نکل کے یعنی کہ ایسے بندے کے پاس پہنچ جائیں جو اپنا بھی خیال کرنے والا ہے اور ہمارا بھی خیال کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہاں جمع ہوتے ہوتے ان کی تعداد 70 ہو گئی۔ عطا امر اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کا حکم، اللہ کا امر کیسے آ رہا ہے، 70 تک لوگ جو ہے نا وہ ان کی تعداد ہو گئی۔ اب ان کا کام کیا تھا وہاں پہ رہ کر؟ ان کا کام یہ تھا کہ مشرکین مکہ، چونکہ وہ راستہ پڑتا تھا، یہ آتے تھے وہاں سے تجارت کر کے شام کو جاتے ہوئے آتے ہوئے راستہ وہی پڑتا تھا ان کو۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ سمندری کنارے پر سفر کرتے تھے، کوئی مچھلیاں وغیرہ نکال لیں کھانے وانے کا، اس وقت یہ ہوٹلنگ کا نظام تو تھا نہیں، تو لوگ جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی تھی اسی طرح کا سفر کیا جائے تاکہ وہ آسانی رہے۔ تو وہاں سے جب ان کے قافلے گزرتے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی جو باقاعدہ ایک چھاپہ مار چھاؤنی قائم ہو چکی تھی، جی چھاپہ مار چھاؤنی قائم ہو چکی تھی، 70 بندے ان کے پاس موجود ہیں اور سارے نوجوان ہیں، کڑیل جوان ہیں سارے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے قافلوں کو روکتے، اپنا گزر بسر کا سامان جو ضرورت کا وہ بھی انہی سے وصول کرتے، چلو بھائی شاباش ہمارا تو رکھو نا یہاں پہ، باقی جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا۔ اور ان کے کئی بندے بھی قتل کر دیے۔ جب اس طرح کر کے ان کے لٹے پٹے قافلے وہاں پہنچتے تو ان کو اپنی جناب روشنی ہونے لگی، وہ روتے چیختے چلاتے ہوئے مشرکین مکہ مدینہ آتے ہیں اور یہاں آ کر کے آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، خدا کا واسطہ ہے آپ مہربانی کریں، وہ والی شک ختم کر دیں جو ہم نے رکھی تھی نا شک، کہ ہمارا کو مشرکین میں سے کو کلمہ پڑھ لے بھاگ کے مکہ سے آپ کے پاس آ جائے، آپ واپس کریں گے، تو آپ مہربانی کریں ان کو بلا لیں، وہ چھاؤنی ختم کریں، ان کو بلائیں، وہ یہاں آ جائیں، آپ کے پاس رہیں، تاکہ ان کا راستہ جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے، ان کا تجارتی قافلے جو ہیں وہ بالکل محفوظ طریقے کے ساتھ آئیں بھی جائیں بھی، ان کو مسئلہ نہ ہو۔ تو اس طور پر وہ خود مجبور ہوئے وہ شک ختم کرنے پر، جی اب دیکھیں اندازہ لگائیں، ایک طرف بدر کا مارکا ہوتا ہے، ٹھیک کچھ ہی دنوں میں بدر میں جو مارکا ہوتا ہے اس میں ان کی پہلی صف پوری 70 بندوں کی وہی مارے جاتے ہیں۔ یہ 70 کی تعداد بھی بڑی زبردست ہے، ویسے 70 مشرکین وہی مارے جاتے ہیں، جو پہلی صف تھی پوری صف ہی ان کی کاٹ دی گئی بدر میں۔ اچھا اس کے بعد پھر 70 بندے یہاں سے بھاگ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں، یہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے، وہاں سے بیچارے بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کے ہاں قید تھے، بندے ہوئے تھے، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں آقا علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ان کے بچے بیوی سارے کے سارے وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، سارے مسلمان ہو چکے تھے۔ اگر وہاں پہ عذاب آ جاتا تو ظاہری بات ہے وہاں تو اہل ایمان بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جب تک اہل ایمان سارے نکل نہ جائیں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ امر ذکر کیا، جی، اور عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاتھوں میں، صرف مارے وہی گئے جو چن چن کے وہاں سے آئے تھے، جو مشرکین تھے، بڑے دشمن تھے، جگہ جگہ جو آقا علیہ السلام کے کو شہید کرنے کے لیے جنہوں نے میٹنگیں بلائی تھی وہ سارے کے سارے وہاں مارے گئے۔ سب سے بڑا جو ہے نا وہ اس وقت کا بن کے بیٹھا ہوا تھا وڈیرا سرپنچ ابو جہل، وہ بھی مارا گیا وہاں پہ، وہ بھی نہیں بچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
70 بندے بدر میں مارے گئے، ان کے 70 بندے ان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر انہی کے شک ختم کرنے پر وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہاں سے نکالا۔ جی پھر باقی جو بچ گئے تھے، بڑے بڑے ان کے لوگ جو بچے تھے، وہ سارے کے سارے پھر جناب ایمان بھی لا رہے تھے، امن کی بھیک بھی مانگ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے فتح مکہ والے دن سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا امر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا امر غالب آنے والا ہے، اللہ ہی غالب ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا نچوڑ دیکھیں، اتا امر اللہ میں کہ اللہ کا امر آ جائے گا، وہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں آیا، اللہ تعالیٰ کا امر ہی غالب آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یوں غالب ہوا کہ وہاں پہ ان کی جمعیت ہی ٹوٹ گئی، ان کا لشکر ہی ٹوٹ گیا، کوئی بندہ ان کے پاس نہیں رہا، جو تھے لوگ وہ مارے گئے اور جو بچے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اب بتائیں پورا مکہ جو ہے وہ اہل ایمان کے پاس آ گیا، پورے مکہ میں جناب ان کا کوئی بندہ رہا ہی نہیں، کوئی مشرک نہیں رہا۔ پھر اس طرح کر کے آہستہ آہستہ اعلان کر دیا گیا کہ 1 سال اعلان ہوا کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ننگا ترنگا طواف نہیں کرے گا۔ اگلے سال پھر منع کر دیا، میں کہ یہاں قیامت تک کوئی طواف نہیں کرے گا مشرکین میں سے، یہ شہر ایسا شہر ہے یہاں قیامت تک ان کا کوئی بندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اب بتائیں کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر عطا امر اللہ، یہ صرف لفظ امر ہے، سچی بات ہے، اس کو کھولیں تو یہ خود چلا جائے گا۔ یہ ایسی عظمت اور شان رکھی ہے لفظ امر میں اللہ تعالیٰ نے، کیا حکمت بالغہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یار۔ لوگ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فصاحت کیا ہے، بلاغت کیا ہے، اور بھائی لفظ امر نے جناب کتنے سارے پیچھے یعنی کہ پوشیدہ مقاصد اور حکمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کو کھول دیا صرف ایک لفظ امر نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، میں کہ اللہ کا امر آ ہی گیا ہے، فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ مچاؤ، وہ کھا پی لے تھوڑا سا بجال ہے، تھوڑا سا جلدی نہ مچا، کیوں اتنی یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کیوں کالی پائی تم، تھوڑا ٹھنڈا رہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی نہ مچا، تم تھوڑا سا ٹھنڈ رکھ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو یہ مشرک باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، یعنی وہ جو کہتے تھے کہ جناب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، مومنوں کے پاس کیا ہے، اہل ایمان کے پاس کیا ہے، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ عذاب آنا ہوتا تو ہمیں آنا ہوتا، اگر عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں نہ دیتا، اتنی نعمتیں کھلا کے کوئی بندہ کسی کو مارتا بھی ہے بھلا بتاؤ، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس آیت مبارکہ کے اندر جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔